بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ صافات میں آیت نمبر 75 سے 82 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ پچھلی آیات میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ آیت نمبر 72، ہم نے خبردار کرنے والے اور ڈرانے والے پیغمبروں کو اس سے پہلے بھی لوگوں کے اندر بھیجا ہے۔ جنہوں نے مانا اللہ پاک نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے نہیں مانا اللہ پاک نے ان کو ناکام کیا۔ اسی وجہ سے بار بار قرآن پاک یہ حکم دیتا ہے کہ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، ذرا دیکھو عبرت کی نگاہ سے کہ اللہ پاک نے پچھلوں کو کیا حشر کیا، اور دیکھ لو ان کا انجام، دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ بطور علامت کے اللہ پاک کچھ قصوں کو سناتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، قصے تفصیل سے آ چکے ہیں، لیکن جہاں یہاں پر جو خاص نقطے ہیں اس پہ بات ہوگی کہ ہمیں حضرت نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم سے دعا مانگی، اور اس دعا کے الفاظ پورے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، جیسے رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہوں، کوئی میری مانتا نہیں ہے، 950 سال ہو گئے، آپ میری مدد کرے، ان سے میرا انتقام لے۔ اسی طرح 29ویں پارے میں پوری سورت نازل کی، اس میں بھی حضرت کی دعا کا ذکر ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کسی گھر کو چھوڑنا مت، انہوں نے جھٹلایا ہے، اور ان سے جو بعد میں نسل چلے گی، چونکہ میں تو نسلیں دیکھ چکا ہوں، ان سے جو بعد میں نسل چلے گی وہ بھی ساری گمراہ ہوگی اور ساری بے دین ہوگی۔ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، سارے گناہ گار جنیں گے، یہ سارے ناشکرے جنیں گے۔ آپ میری اس درخواست کو قبول کریں۔ تو پورے قرآن میں حضرت کی دعائیں ہیں، تو ہم بہترین دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، ہم بہترین فریاد رسی کرنے والے ہیں۔ کوئی ہم سے فریاد کرے تو ہم اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ تو صرف نوح علیہ السلام کی دعا نہیں سنی، ہر ایک کی سنتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ جی اللہ ہماری کہاں سنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر ایک عمل کے لیے اور ہر ایک کام کے لیے وقت رکھا ہوا ہے۔ ہم یعنی ہمارا مزاج یہ ہے کہ ادھر دعا مانگی اور بس ابھی مانگی اور گھر جاؤں گا تو پوری ہو جائے، یہ مزاج ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، اور ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، لیکن 40 سال کے بعد دعا قبول ہوتی۔ ہم 40 دن بھی انتظار نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں 40 منٹ بھی نہیں، پہلے دعا قبول ہونی چاہیے۔ تو ہر ایک کے لیے ہمارے رب کے ہاں وقت مقرر ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں تو بہت نیک آدمی ہوں، کبھی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن دیکھو کہاں پھنس گیا میں۔ تو آدمی کو نیکیاں نظر آتی ہیں، تو اللہ جل جلالہ کا ایک نظم ہے، ایک ترتیب ہے، اور ہر چیز کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت رکھا ہوا ہے، لیکن ہم کسی صورت میں ہمیں نافرمانی کی اجازت نہیں ہے، اور ہمیں کسی صورت میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے جتنے بھی حالات گزرتے ہیں یہ ہمارے امتحان کے لیے ہیں۔ اچھا حال بھی امتحان کے لیے ہے اور برا حال بھی امتحان کے لیے ہے۔ ایک آدمی بالکل نیک ہے، یعنی نبیوں سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام دیکھ لیں آپ، نبی ہیں، اور ایسے نبی ہیں کہ بعد میں قیامت تک جتنی نسل چلی ہے وہ انہی کی اولاد ہے۔
ابھی آپ سن لیں گے، اتنے بڑے نبی، لیکن ان کا ایک بیٹا نافرمان تھا۔ انہوں نے اخیر تک بہت زور لگایا، یعنی بالکل بارش برس گئی اور نیچے سے پانی اوپر سے پانی، اور اللہ پاک سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ بس یہ میرا بچہ کلمہ پڑھ لے۔ آخر تک انہوں نے بہت کوشش کی لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور موج آ گئی اور اس کو بہا کر کے لے گئی۔ اس پر انہوں نے پھر درخواست کی اور اس درخواست پہ ڈانٹ پڑی۔ وہ درخواست 12ویں پارے میں ہے اور ڈانٹ کا ذکر بھی وہیں پر ہے۔ تو ہم کہیں گے بھئی یہ اس پیغمبر کا کیا قصور تھا جو ان کی دعائی نہیں سنی اللہ نے، نعوذ باللہ۔ یہ ذہنوں میں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسے ڈال دے، بھئی اللہ سنتے ہی نہیں ہیں، کتنی میں دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ جملے خطرناک جملے ہیں، اور یہ شریعت سے ناواقفیت والے جملے ہیں جو ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم سے مانگا کرو، ہم بہترین دعاؤں کو سننے والے ہیں، لیکن ہر دعا کے لیے ہم نے قبولیت کے لیے وقت رکھا ہوا ہے۔ اچھا عجیب بات آپ سنیں گے، یہ سب باتیں ہمارے نبی کی فرمائی ہوئی ہے۔ کبھی آپ ایک ہدف بناتے ہیں اور مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، سال ہو گئے وہ نہیں قبول ہو رہا، تو کبھی آدمی یہ نہ سوچے کہ یہ جو میں درخواستیں پیش کر رہا ہوں، روز میری 50 درخواستیں جا رہی ہیں اللہ پاک کے دربار میں، تو وہ روز درخواستیں جمع ہو رہی ہیں، ایک پہ بھی اللہ پاک دستخط نہیں کر رہے ہیں، میرا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس کام کے دستخط کرنے میں اللہ کی مصلحت نہیں ہے۔ حضرت واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، فرمانے لگے میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت آپ دعا کریں کہ یہ کام ہو جائے، اگر اس میں خیر نہ ہو تو اللہ تو اس میں خیر ڈال دے، نعوذ باللہ۔ تو یہ جملے کیا تھے؟ تو حضرت فرمانے لگے یہ تو تم اللہ پہ جیسے گن پوائنٹ کر رہے ہو کہ آپ بس اگر نہیں ہے نا تو آپ نے کرنا ہے، بس آپ کر کے دے دیں۔ کہ یہ جملے اچھے نہیں ہیں، اگر اس میں خیر نہیں ہے تو خیر ڈال دیں آپ۔ اللہ کے ہاں جب مصلحت نہیں ہے تو اللہ نہیں کرتے، اللہ پیغمبر کی بھی نہیں کرتے، ہم اور آپ پھر کون ہیں؟ تو اس لیے اللہ کو اللہ سمجھنا، اللہ بڑے ہیں اور ہم سب ان کے تابعدار ہیں، ہمارا کوئی بس ان کے سامنے نہیں سوائے تابعداری کے۔ ہمارا اگر انہوں نے کر دیا تو ان کی مہربانی، انہوں نے نہیں کیا پھر بھی ان کی مہربانی، اگر وہ ہمارے سارے کام بنا دیں ہم پھر بھی ان کے غلام ہیں، اور اگر ہمارا کوئی کام نہ بنائے ہم پھر بھی ان کے غلام ہیں۔ تو یہ بدگمانیاں خدا کے متعلق یہ خطرناک چیزیں ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں قرآن و حدیث کی گفتگو ہو، تاکہ دل دماغ سے یہ جو میل کچیل آتا ہے یہ چھٹتا چلا جائے اور ہٹتا چلا جائے، کہ پیغمبر کی دعا 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، درخواستیں پیش کر رہے ہیں، درخواست ہی قبول نہیں ہو رہی، جا کر کے 1000 سال کے بعد درخواست قبول ہوئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے ان کو ان کے پورے کنبے کو، لیکن وہ جو مسلمان تھے ایک بہت بڑے کرب اور بے چینی سے ہم نے ان کو نجات دی، اور ان کی اولاد کو ہی ہم نے بعد میں باقی رکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کے 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا یافس، اور پوری دنیا کے اندر جو نسل چلی وہ انہی تینوں بچوں سے چلی۔ اور اس میں مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں، میں پیش نہیں کروں گا، جس کو راجح قرار نہیں دیا، اور یہ والی تفسیر راجح قرار دی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی تصدیق حدیث مبارک سے ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جتنا بھی عرب کا علاقہ ہے یہ سب حام کی اولاد ہے، یہ جتنے بھی عرب کا علاقہ ہے یہ سب حام کی اولاد ہے، اور جتنے بھی حبشہ کا علاقہ ہے جو افریقی ممالک ہے وہ سب سام کی اولاد ہے، اور جتنے بھی ترک ہیں، منگولیا ترک جن کی چپٹی چپٹی ناک ہے، اور اسی طرح یہ جو یاجوج ماجوج ہیں، یہ جتنے بھی اس ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سب یافس کی اولاد ہے۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ اس کی یوں تصدیق فرمائی ہے کہ ان مفسرین کے قول کی کہ باقی جو جتنی بھی نسلیں ہیں پوری دنیا کے اندر، اس لیے کہ یہ جو طوفان تھا یہ صرف عرب کے علاقے میں جہاں نوح علیہ السلام تھے وہاں نہیں تھا، یہ ساری دنیا میں یہ سیلاب آیا تھا۔ بعد کی جتنی بھی قومیں آباد ہوئی یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے ان کو۔ پہلے آدم تو آدم علیہ السلام ہیں، پھر دوسرے جو باپ ہیں لوگوں کے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ ہم نے ان کو اور ان کے بچوں کو نجات دی، اور بعد کی جتنے بھی نسلیں چلی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور بعد کے لوگوں میں ہم نے ایک بات برقرار رکھی، وہ کیا بات ہے کہ تمام جہاں کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام پہ سلام بھیجیں گے، اور ان کے دل میں ہم نے لوگوں کے دلوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت بٹھا دی، حتیٰ کہ یہودی بھی باوجود جس کے کہ نبیوں کے قاتل، نبیوں کے مخالف، وہ بھی نوح علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں وہ بھی بہت ساری چیزوں میں ان کی گڑبڑ ہے، لیکن وہ بھی نوح علیہ السلام کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح عرب، مشرکین عرب، وہ بھی جو اس میں جاننے والا طبقہ تھا وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کو عزت کرتے تھے، ان کو سلام بھیجتے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی عزت لوگوں کے دلوں میں تھی۔ ان کے بھی ہم نے سلامی لوگوں کے اندر ہم نے وہ کر دی کہ لوگ ان پہ سلام بھیجیں، کہ جب بھی ہم نام لیتے ہیں حضرت نوح تو ساتھ میں کیا کہتے ہیں؟ علیہ السلام، کہ نوح علیہ السلام پہ کیا ہو؟ سلامتی ہو، درود و سلام ہو حضرت نوح علیہ السلام پر۔ ہم مخلصوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اور وہ ہمارے ایماندار بندے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم مخلصوں کو، یعنی پکی گواہی ہے اللہ کی طرف سے، ایک دستخط ہے اور ایک مہر لگ رہی ہے کہ پکی گواہی ہے، مخلصوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ہمارے ایماندار بندے تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ تھے یعنی ان کی قوم کے، ان کو ہم نے پانی آسمان سے بھی برسایا اور زمین سے بھی پانی ابلا، ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ یہ تھا ان آیتوں کا خلاصہ جو آپ کی خدمت میں پیش ہوا۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا، یعنی ہم سے دعا مانگی، تو دیکھ لو ہم ان کی پکار کا کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں، ہم ان کی کہ ہم فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ اس میں ترغیب ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگو۔ ترغیب کس کی ہے بھائی؟ دعا کس سے مانگو؟ اور دعا کے آداب ہیں، پہلے فاتحہ پڑھے آدمی، پھر درود و سلام پڑھے، اس کے بعد پھر بخشش مانگے اللہ سے اپنے بچوں کی، آخرت مانگے۔ اس لیے کہ دنیا تو ایسے ہی ہے، ہم نے پورا مرکز بنایا ہے دنیا کو، بچوں کی پڑھائی ہو جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، بچے اپنے گھر میں خوش ہو جائیں، بس یہاں تک ہمارا مرکز ہے۔ یا اللہ میرے بچوں کو ہدایت دے، ان کو پہلی صف کا نمازی بنا، ان کو مسلمان بنا، ان کو انسان بنا، ان کو سر سے لے کر پیر تک نبی کا تابعدار بنا، ان کے دل میں مذہب کی محبت ڈال دے، ان کی طبیعتوں سے آوارگی کو ختم فرما دے، ان کو تقوی دے دے، ان کو صلاح دے دے۔ یہ دعائیں مانگنے کی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا، نبی دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے نمازی بنا، میرے بچوں کو نمازی بنا۔ اے اللہ آپ میرے بچوں کی اصلاح فرما، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میرے بچوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دے دے۔ یہ قرآنی دعائیں ہیں۔ اس سے ہٹ کے احادیث کی بہت ساری دعائیں ہیں جن کے اندر اولاد کی صلاح اور تقوی کی دعا مانگی گئی ہے۔ تو اپنے مرکز کو تھوڑا سا بدلے، موت سے پہلے سے اپنے مرکز کو بدلیں کہ بھئی مادی چیزیں مل جائیں، نہیں، میرے بچوں کو ہدایت مل جائے، مادی چیزیں بھی دے دیں، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن صرف یہ مل جائے
باقی اس کا ذکر ہی نہ ہو خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے بچوں کی صلاح اور اس کے تقوی کا ذکر ہو تو اللہ بہترین سننے والے ہیں اور قبول کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے قراری اور بے چینی سے نجات دی، اور ہم نے ان کی نسل ہی کو باقی رکھا۔ نسل کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی، اور جو لوگ ان کے بعد آئے ان میں یہ والی بات ہم نے قائم کر لی کہ وہ یہ کہا کریں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو، تمام اہل جہاں والے حضرت نوح علیہ السلام پہ سلامتی یعنی سلام بھیجا کریں، اور ہم مخلصین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے پکے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے جو مخالفین تھے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ آگے دوسرا قصہ ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔